أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون یریدو یہ چاہتا ہے ان یخرجکم کہ نکال دے تمہیں. یہ پہلی بات آئی. الزام کیا لگایا؟ یریدو وہ چاہتا ہے ان یخرجکم کہ تمہیں نکالے من ارضکم تمہاری زمین سے. فماذا تامرون سو کیا رائے دیتے ہو؟ معلوم ہوا کہ یہ اس میں کلام بدل گیا. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کے سردار بولے جو فرعون کی قوم میں سے تھے، انہوں نے کہا اس پہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ یہ علم والا کوئی پڑھا لکھا جادوگر ہے. ایک یہ جو دوسرا جملہ ہے نا کہ یریدو یہ چاہتا ہے کہ یخرجکم من ارضکم تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، یہ قول مفسرین کہتے ہیں فرعون کا ہے. کیونکہ اگلا جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فماذا تامرون تم کیا مشورہ دیتے ہو. تو ظاہر ہے کہ درباری تو فرعون سے نہیں پوچھ رہے نا کہ تم کیا مشورہ دیتے ہو، بلکہ فرعون درباریوں سے کہہ رہا ہے کہ تم کیا مشورہ دیتے ہو. الزام لگایا ہے پہلا سیاسی کہ یہ چاہتا ہے کہ مصر پہ قبضہ کر لے اور تم لوگوں کو نکال دے. بنی اسرائیل یہ چاہتے ہیں. سیاسی الزام ہی ہوا نا. اب بھی سیاسی مخالفین ایسے ہی کرتے ہیں کہ یہ فرقہ چاہتا ہے کہ ملک میں اس کی حکومت دوبارہ آ جائے اور تم لوگوں کے خلاف ہو گئے ہیں لہذا انہیں پکڑو. یہ الزام اس وجہ سے بھی ہے کہ دنیا دار جو ہوتے ہیں نا ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کوئی شخص اللہ کے لیے بھی کام کر سکتا ہے. ان دونوں چیزوں کے درمیان میں ذرا سا ایک وقفہ ہے، اور وقفہ یہ ہے کہ درباریوں نے جب یہ کہا کہ یہ ایسا جادوگر ہے تو فرعون نے کہا کہ یہ تمہیں ملک سے نکالنا چاہتا ہے. تو یہ بحث ہوئی ہوگی کہ یہ کیوں آیا ہے، کیوں ہمیں یہ معجزہ دکھا رہا ہے، اس کی کیا غرض ہے. پھر اس نتیجے پہ پہنچے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون بولا کہ اصل میں ملک حاصل کرنا چاہتا ہے، تمہیں نکالنا چاہتا ہے. یہ ہے وہ مینٹلٹی جو دنیا دار لوگوں میں آتی ہے، اور وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی نیکی اللہ کے لیے بھی کی جاتی ہے. ممکن ہے کوئی آدمی ایسا بھی ہو جو تمہارے ساتھ بھلائی اسی لیے کر رہا ہے تاکہ تمہاری آخرت سنور جائے، اس آدمی کا اپنا کوئی فائدہ نہیں. یہ چیز سیکھنی چاہیے اور یہ چیز ہونی چاہیے کہ انسان اپنا عمل بے غرض رکھے. اقبال نے جو کہا ہے نا، علامہ اقبال مرحوم نے، وہ یہی بات، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر. کہ جو آدمی محض اللہ کے لیے کام کرے اس کی جزا جنت سے بھی کوئی آگے کی ہے، یعنی اللہ کی خوشی اس کی منزل ہے. حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر جا جنت کی حوروں سے اور خیموں سے اور بادہ سے اور شراب سے اور ان چیزوں سے. اس سے بھی آگے چل کے سوچ، اللہ کے لیے جب کام کرنا ہے تو اللہ کی رضا اور خوشی بہت بڑی چیز. ہمارے اس دور میں بھی آپ کسی سے بھی نیکی کریں تو اگر 2-4 بار کریں تو اسے شبہ ہو جاتا ہے کہ اسے مجھ سے غرض کیا ہے، آخر کیوں میرے متعلق سوچتا ہے، آخر کیوں میری بھلائی چاہتا ہے. حتیٰ کہ علیاذ باللہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ باپ سے کوئی بیٹا زیادہ محبت، زیادہ اس کی خدمت کرے تو باپ بھی سوچتا ہے کہ میری کسی چیز پہ تو نہیں اس کی نظر پڑ گئی کہ جائیداد اسے زیادہ دے دوں یا یہ کیا کر دوں، یہ کہیں بیٹا ایسے غلط باتیں تو نہیں سوچنے لگا. کوئی بہو زیادہ خدمت کر دے تو باقی سوچتی یہ نہیں ہے کہ ممکن ہے یہ اللہ ہی کے لیے کرتی ہو، باقی سوچتی ہیں کہ آخر اس کو ساتھ سے کچھ نہ کچھ تو لینا ہے نا، ہمارے خلاف کچھ پڑھانا ہوگا، اسی لیے تو خدمت کی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو اس معاشرے میں نظر آئیں گی.
لوگ اس بات سے عاری ہو گئے ہیں، ان کے ذہن نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ کوئی آدمی محض اللہ کے لیے بھی ہماری خیر خواہی کر سکتا ہے۔ ممکن ہے کوئی آدمی اس لیے محنت کرتا ہو کہ لوگ اللہ کے راستے پر چل پڑے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور جو ان کے تربیت یافتہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، سب کا بلا استثناء یہ حال تھا کہ وہ دوسروں کی خیر خواہی کا سوچتے تھے اور اس کے معاوضے کا نہیں سوچتے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ کے لیے کرنا ہے، تم سے کچھ نہیں لینا، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک لڑکا آیا، جب بالکل وفات کا ان کا دن تھا یا ایک آدھ دن پہلے ہی ہوگا، وہ داخل ہوا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے، اور اس کا لباس ٹخنوں سے نیچے زمین پہ لگ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارفع ثوبک، اپنا لباس ٹخنوں سے اوپر کر لو، اس سے تمہارے کپڑے پاک رہیں گے اور اللہ تم سے راضی ہوگا۔ اس حالت میں بھی انہیں خیال ہے کہ کون سی چیز کسی مسلمان کو دنیا و آخرت میں کیا نفع پہنچا سکتی ہے۔ دنیا کا فائدہ بھی بتایا، یہ ہے دعوت کا طریقہ حکمت کے ساتھ، کہ دنیا کا بتایا کہ کپڑے پاک رہیں گے، اور آخرت کا بھی بتا دیا کہ آخرت میں تم سے اللہ راضی ہوگا۔ اس کے عوض میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کیا لینا تھا؟ کوئی ووٹ کا زمانہ نہیں، کوئی جمہوریت نہیں، کوئی لوگوں میں اپنا زور اثر کیا دکھانا ہے، اب تو وفات کا وقت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایسے ہی تھے۔ اس لیے لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے، جن لوگوں نے اس زمانے میں بھی یہ چیزیں نہیں دیکھی تھی، کافروں نے کہاں یہ چیزیں دیکھی تھی، آ کے کہتے تھے کہ تم نے یہ نیکی کی ہے، اس کا کوئی اجر بدلہ؟ وہ کہتے تھے کچھ نہیں، اجر اللہ دے گا، تم سے تو صرف یہ کہنا ہے کہ تم اللہ کو مان لو، تم عبادت کرو، تم نماز پڑھو، خدا کے ساتھ تعلق قائم کر لو، باقی ہمارا اجر وہ اللہ کے پاس۔ یہی چیز فرعون اس کے درباریوں کو پیش آئی۔ وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ کوئی آدمی بغیر کسی دنیاوی غرض کے بھی نفع دے سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے ایک جگہ ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو، باوجود اس کے کہ انہیں اللہ سے محبت تعلق ہے۔ ایک تفسیر، کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو باوجود اس کے کہ انہیں مال سے محبت ہے، مال اچھا لگتا ہے، اس کے باوجود اپنے مال کو دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں۔ کس پہ؟ مسکینم و یتیمم و اسیرا، مسکینوں پہ، یتیموں پہ اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اتنے مخلص ہیں خدا کے لیے کہ کوئی انہیں اگر کہتا ہے کہ تمہارا شکریہ یا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تو یہ آپ کو کھانا کھلایا ہے اللہ کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمیں اس کا کچھ بدلا دو۔ یہ چیز بڑے لوگوں میں تھی۔ اسی لیے اس امت میں آخری زمانے میں دیکھیں، کتابیں لکھی مثلاً بزرگوں نے، کوئی رائٹس اپنے نام ریزرو نہیں کرائے۔ انہوں نے کہا اللہ کے لیے، مخلوق کے لیے لکھ رہے ہیں، لوگ فائدہ اٹھائیں۔ ایک بہشتی زیور ہے، اس کے رائٹس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نام اگر ریزرو کروا جاتے، کروڑوں اربوں کے اب مالک ہوتے ان کے خاندان والے اور سب لوگ، کچھ بھی نہیں۔ ایک یہ فضائل اعمال ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے نام لگوا جاتے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو اب تک سوچنے کی بات ہے کتنے پیسے اور کیا کیا چیزیں ہوتی، کچھ بھی نہیں۔ یہ اچھے آدمی ہیں، اور انسان کو اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرنی چاہیے کہ محض اللہ کے لیے نیکی کرے، کافر کے ساتھ بھی نیکی کرے، اور پلٹ کے دیکھے بھی نہیں کہ کافر میرا کوئی شکریہ ادا کرے گا، بس کرے اور چلتا بنے کہ اللہ کے لیے کیا ہے، جس کے لیے کیا ہے اسے تو معلوم ہے نا، بس وہ اجر دے دے گا خود ہی، اسے پتا ہے۔ پہلی اشکال تو انہیں یہ پیش آیا، انہوں نے کہا یہ آخر مقصد کیا ہے، چاہتا کیا ہے، ایک بات، اور دوسرے یہ اس نے کیا کہ دیکھیے جو حق چیز تھی اس کو عنوان کیسا دیا ہے باطل کا۔ بات تو حق تھی اس نے موسیٰ علیہ السلام کی کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ ہم ایک الگ ملک جا کر رہیں، اللہ کا دین، اللہ کا قانون، یہ چیزیں نافذ ہوں، اس کو بھیج دو ہمارے ساتھ اس قوم کو۔ لیکن اس نے اس پر عنوان کیا دیا ہے، اس نے کہا کہ یہ تم سے حکومت چھیننا چاہتا ہے،
یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے تمہیں تمہاری زمینوں سے بے دخل کر دے. وہ کہتے ہیں میں قوم کو یہاں سے نکال کر کہیں لے جانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ بھیج دے. وہ کہتا ہے نہیں، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم نکل جائیں اور حکومت تم لے لو. الٹی ہو گئی نا بات. یوں ہی ہوا کرتا ہے. اہل باطل جو ہیں وہ اہل حق کے لیے یہ عذاب پیدا کرتے ہیں کہ ان کی صحیح بات کو غلط عنوان سے پیش کرنا. وہ اگر کہیں گے کہ گلاس بھرا ہوا ہے تو یہ کہیں گے نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ آدھا خالی ہے. چاہے وہ سچ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسے اس عنوان سے پیش کرنا کہ اہل حق سے لوگ دور رہیں، سچائی کے قریب نہ جائیں. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس نے کہا یہ تمہیں نکالنا چاہتا ہے، فماذا تامرون، کیا مشورہ دیتے ہو؟